بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان راجہ محمد شفیق ڈیجیٹل اسٹار چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم اپنا پروگرام لے کے آئے ہیں کہ کون بنے گا ڈیجیٹل اسٹار چینل کا مہمان۔ آج ہم المدینہ انٹرپرائز پر سیاسی مذہبی صاحبزادہ مشتاق احمد وان صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے کچھ باتیں کریں گے، رمضان کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے اور کچھ باتیں مہنگائی کے دور میں بھی، مہنگائی کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ آج کل رمضان مبارک میں ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے عروج پہ ہے۔ اس سلسلے میں ان سے بات کریں گے۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے؟ الحمدللہ سے ٹھیک ہے؟ اپنی سنائیں خیریت سر سے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تھوڑا سا بہت شکریہ۔ اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا ٹائم دیا ہے۔ اچھا، آج کل رمضان مبارک میں دیکھیں نا کہ اس میں مہنگائی اتنی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی چیز لے لیں، فروٹ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، آپ اس میں آپ تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، نیک بنو، پرہیزگار بنو۔ راجہ صاحب، یہ رمضان المبارک جو مہینہ نا جی، ماہ مقدسہ ہے جی، اللہ پاک نے اپنا ہم پر کرم کیا ہے، یہ رحمت کی ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں ہمیں ذخیرہ اندوزی سے اور نجائز منافع خوری سے اور دیگر جو آج کل جو ہماری خرافات ہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مہینہ ہوتا ہے پورے سال میں۔ ویسے تو ہم پورا سال کاروبار بھی کرتے ہیں، تو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور یہ جو مہینہ ہوتا ہے یہ اللہ سے تجارت کرنے کا ہے، کیونکہ اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ یہ خالصتاً اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک عبادت ہے، اور انسان کو جو ہے اس عبادت کو اسی طرح مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بہت اہم ہے، ہمیں اس پر بھی مکمل نظر رکھنی چاہیے۔ اور ہمیں جو ہے انسان ہونے کے ناطے انسان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک، محبت کا سلوک، کہ جس طرح ہم خود رمضان شریف میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس طرح ہم دوسروں کو دیکھیں کہ آیا وہ بھی اسی طرح روزے رکھ رہے ہیں یا بیچارے ہماری طرح وہ مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ آج کل ویسے بھی جس طرح آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا، ابھی حال ہی میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ راشن بانٹنے کا، وہ بھی سلسلہ آپ سب کے سامنے کہ کس طرح بانٹا گیا، ہمیں ایک بیکاری قسم کی قوم بنا دیا گیا ہے، تو وہ بھی کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ مدد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ بل بھی بھیج دیے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیس کے بل بھی انہوں نے ٹائم بھی ایسا رکھا ہے کہ جو ہی عید ختم ہوگی تو وہ اس کی آخری ڈیٹ ہے، آپ بل جمع کرائیں۔ غریب آدمی جو 15-20 ہزار یا 25 ہزار 30 ہزار کماتا ہے وہ بل دے گا، بچوں کو کھلائے گا۔ آپ فروٹ اگر 2 چیزیں لیں 1000 روپیہ جو ہے وہ آپ کا نکل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہماری معاشیات جو ہیں اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کے جیب میں اگر 1000 روپیہ ہے تو سمجھو آپ کے پاس 660 روپے ہیں۔ آج کل دیکھیں نا کہ آج کل نیا کام چل پڑا ہے نا، بینک والوں نے آج کل بینک والوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے کہ جب بھی مثلا آپ جاتے ہیں نا ATM پہ جاتے ہیں نا، تو ان کا کیا جی ATM خراب ہے، ATM خراب ہے۔ ایک بینک کا ATM خراب ہونا چاہیے، سب بینکوں کا ATM اسی طرح جب بھی کوئی جاتا ہے، کیا جی ATM چل نہیں رہا ہے جی، کیا ATM خراب نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اصل میں راجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ATM نہیں، ہمارا اپنا سسٹم اور ہمارا اپنا ذہن ہی خراب ہے۔ ہم کسی سے جو ہے نا نیکی کرنا نہیں چاہتے، ہم بہت زیادہ جو اس وقت مشکلات ہیں نا غریب کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا ATM خراب ہے، آپ کے بینکس کے پرابلمز ہیں، آپ چلان جمع کراتے ہیں رجسٹریوں کے حوالے سے، آپ دیکھیں ادھر بینک آپ کا نہیں چلے گا سسٹم، پیسے لینے ہوں ادھر سسٹم نہیں چلے گا۔ اصل میں یہ ہماری پوری سسٹم ہی خراب ہے، ایک بینک کا خراب نہیں ہے، یہ سسٹم شروع سے ہی خراب ہے۔ سسٹم ٹھیک ہوگا تو پھر آگے نظام چلے گا۔ یہ اصل میں ہماری اندر کی وہ انسانیت خراب ہے۔ میں
جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اور اشرف المخلوقات بنایا ہے تاکہ ہم دوسرے کا درد سمجھ سکیں. پورے جسم کے مانند ہے ایک مومن کا جسم جو ہے، کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج اس کے اپوزٹ ہے، ہم کسی کی تکلیف کو جو ہے نا محسوس نہیں کرتے، احساس ختم ہو چکا ہے، وہ ہمیں دوبارہ بحال کرنا ہوگا. ہماری دیکھیں سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے نا جی، ہماری بس سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ پیسہ ہمارا ہے، خون پسینے کی کمائی ہماری ہے. بینکوں میں ہم نے پیسہ سیف رکھا ہے کہ چلیں ہماری بینکوں میں سے ہو جائے گا سیف ہو، جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس وقت لے لیں گے، ٹھیک ہے. جب ویسے جاتے ہیں بینکوں میں چلے جاتے ہیں، بینکوں میں جاتے ہیں نا تو کیا جی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری چیز ہے، ہماری پیسہ ہے، ہمیں بھی اتنی اتنی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ کام کاج چھوڑ کے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں جی. جب باری آئے گی ٹوکن نمبر لائے گا تو آپ کا فین کیا جی آگے سسٹم نہیں چل رہا جی، کیا جی سسٹم سلو ہے جی. جب اے ٹی ایم کی کارڈ کی طرف جاتے ہیں تو کیا جی اے ٹی ایم کارڈ خراب ہے. تو بڑی مثلا ایک عجیب سی یہ ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں بینکوں کے بھی، خود میں اتفاق مجھے خود بھی بینک میں ہوا ہے تو کیا جی کہ اے ٹی ایم خراب پڑا ہے. کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 4 دن ہو گئے جی اے ٹی ایم خراب ہے. وجہ کس لیے کہ یہ زکوٰۃ کاٹنی ہے، انہوں نے زکوٰۃ کاٹنی ہے تو آپ کاٹو، لیکن یہ لوگوں کو تنگ تو نہ، عوام کو تنگ نہ کریں. یہ ایک بڑا پرانا سسٹم ہے جی کہ زکوٰۃ کا، کہ آپ زکوٰۃ جو ہے بینک میں کٹوتی کر لی جاتی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے زیادہ تر بندے کا یہ معاملہ جو ہوتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو لگتی ہے زکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ کاٹنی نہیں چاہیے، خود زکوٰۃ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے دینی چاہیے کسی ایسے شخص کو اور ایسے مجبور کو جو ہمارا اپنا قریبی ہو، جو مستحق ہو لیکن قریبی ہو. پہلے اپنے رشتہ دار میں، بھائیوں میں، رشتہ دار اقربا ان کے قریب، ان کو مدد کی ضرورت ہے، آپ ان کی مدد کریں، آپ نہیں کاٹ سکتے اسی طرح. تو یہ زکوٰۃ کا بھی سسٹم میں کہہ رہا ہوں کہ جی اوورآل ہی سسٹم، پوری سسٹم جس ادارے میں آپ جائیں خراب ہے. جب تک آپ کا کسی کے ساتھ لنک نہیں ہوگا، آپ کی کہیں تعلقداری، کہیں واقفیت نہیں ہوگی، آپ کسی بھی بینک سے لے کر کسی بھی محکمے میں جائیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا. آپ کا سلام دعا ہوگی، آپ کے CPR ہوگی تو آپ کام کرا لیں گے، ویسے آپ لائنوں میں لگے رہیں گے، پوری قوم کو لائنوں میں. سب سے بڑی بات یہ ہے نا جی کہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سیاسی بھی ہیں، مذہبی ہیں، آپ مذہب کے بارے میں ہر چیز سے جانتے ہیں. ہم تو مثلا ایک تھوڑا سا عملیہ جو مثلا ایک ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، دیکھیں جب انسان ایک اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک مثلا بغیر اجازت کے میں زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے، چلے میں ہی کوئی چیز لے لیتا ہوں بغیر اجازت چیز مجھے بتائیں کہ وہ چیز مجھے آپ جب میں دوں گا یا آپ لیں گے تو وہ ثواب نہیں ہوتا اس میں. جب ایک بندہ اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ میں بغیر اجازت کے اگر کوئی چیز کاٹ لی، زکوٰۃ کر لی، تو اس کا تو پیسہ ضائع ہو گیا، اس کا زکوٰۃ تو نہیں لگتی. بغیر اجازت کے تو انسان کسی کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. ایک بار آپ دروازے کو کھٹکھٹائیں، دوسری بار کھٹکھٹائیں اور تیسری بار یہ حکم ہے کہ آپ واپس آ جائیں. بغیر کسی انسان کو اتنا اختیار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ ہر انسان اپنا جو ہے وہ خود مختار ہے. وہ کسی اس کی اجازت کے بغیر آپ کسی کے ادھر کسی کی جگہ بغیر اجازت کے آپ مسجد نہیں بنا سکتے. کسی جگہ پر آپ ناجائز قبضہ کریں گے آپ گناہ گار ہوں گے. تو کسی کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں یہی ہے کہ پہلی امتوں پہ فرض تھے کس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو. اب نہ اللہ کا خوف ہے نہ ڈر ہے، ہم صرف بس بے لگام چلتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نے کدھر جانا ہے. ہم ایک دوسرے کو تکلیف دے کے جو ہے خوش ہوتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف دینا بہت زیادہ. اولیاء اللہ جو تھے ہمارے کاملین تھے، ان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے تھے اور لوگوں سے ہمدردی کرتے تھے، لوگوں سے محبت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. لیکن آج یہ چیز ناپید ہے اور ہر جگہ ہمیں جو ہے وہ انسان تنگ. بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی آپ کا. انشاءاللہ جی کہ پھر بھی ہم انشاءاللہ ان کے پاس کسی دن چکر لگائیں گے، آئیں گے، اور عید کے بعد انشاءاللہ ہم ایک چیز پہ بھی سوال اٹھائیں گے. ایک سب سے پہلے تو ہم مثلا گیس کے بلوں پہ ہم انشاءاللہ اس پہ اٹھائیں گے کہ اتنی مہنگائی میں گیس کے بل جس کے پہلے 300-400 روپے بل آتا تھا، ایک چولہے کا بل آتا، اب اس کا 12,000 روپے بل آتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1. دوسرا، ہم مثلا جو چیز جاتے ہیں، جس طرح چلے جائیں آپ سیور پہ چلے جائیں کسی ریسٹورینٹ ہوٹل پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ اگر ایک چیز لیتے ہیں، ایک آپ سیور لیتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ آپ کو پرچی کے ساتھ آپ کو ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے. کس لیے؟ کہ ہم آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں، ہر چیز کا ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، پھر وہ چیز وہ سیل کر رہے ہیں.
ٹیکس وہ پے کریں نا, ہم کیوں ان میں سے پے کریں. انشاءاللہ عید کے بعد ہم ان چیزوں پہ ہم سوال اٹھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ یہ ان چیز پہ نوٹس لیں کہ جب ہم ہر چیز پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو پھر وہ جب ہم وہ چیز دیتے ہیں تو وہ پے کریں نا, ہم کیوں پے کریں. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.